اپنے کام پہ گیا، کام پہ بھی دل نہیں جما، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے تو بہت گناہ کر لیے، بڑے جرم کر لیے، میری بخشش کیسے ہو؟ جب شام کو رات واپس آتا ہے، آنکھیں بند ہیں اور ڈائری اس طرح اس کے ورق الٹ پلٹ کر رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، گھبرایا ہوا ہے، بار بار دل سے آواز آتی ہے کہ نادان تم نے بڑا جرم کر لیا ہے، بڑے گناہ کر لیے ہیں، تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ کس طرح تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟ کون تمہیں معاف کرے گا؟ اور بار بار اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ تیری رحمت پہ نظر ہے، میں تو گناہ میں کسر نہیں چھوڑی، میرے بہت گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ تو اپنے رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ بار بار وہ گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور کہتا رہا، مگر دل پشیمان ہے۔ اچانک وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو درمیان ڈائری میں جب فرق دیکھتا ہے کہ ڈائری ساری صاف ہے، اس میں لکھا کچھ نہیں، ساری ڈائری صاف ہے، اور درمیان ڈائری میں لکھا ہوا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی وہ ذات کریم ہے جو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گناہ تھے لیکن اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ اس ڈائری لکھا ہوتا ہے، دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ اسے منظر کب نصیب ہوئی جب اس نے اپنا تزکیہ اپنا محاسبہ کرتا رہا، روزانہ یہ اپنے گناہوں کو لکھتا رہا، اپنے گناہوں پہ نظر رکھی، تو اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی اور توبہ کر لی، اور جب توبہ کر لی تو اللہ نے اسے معافی فرما دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، آدمی نے توبہ بھی کر لی، اسے گناہوں کے لکھنے کی توفیق بھی ملی، اسے توبہ کی منزل نصیب ہو گئی، اب توبہ کی منزل نصیب ہو جاتی ہے، توبہ کی منزل نصیب ہو گئی ہے، توبہ کر رہا ہے، اب کیا گارنٹی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ اب کیا گارنٹی ہے؟ وہ دل سے یقین سے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو ہر اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ جو میں نے عمل کیا ہے قبول فرما لے۔ یعنی کوئی یقینی بات نہیں ہوتی کہ جو عمل کیا ہے کہ دینی قبول ہے، وہ ضمیر قبول ہوتا ہے، وہ قدر قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اب توبہ کے بارے میں سوچ آتی ہے کہ ہماری توبہ کی قبولیت کیسے ہوگی، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو دوستان محترم، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اس امت سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے محبت کرتی ہے کہ اس محبوب کی امت ہے، اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، چونکہ اس میں محبوب کی امت ہے تو بڑی کریم امت ہے، یعنی بڑا کریم ہے امت کے ساتھ بڑا اچھا، یعنی بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، تو وہ طریقے بتاتا ہے، ہمیں طریقے بتاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب غلاموں، جب تو تم آپ گناہ کر بیٹھو، کوئی اپنی جان میں ظلم کر بیٹھو، کوئی جرم کر بیٹھو، تو گھروں میں دھرنا لگائے مت بیٹھے رہا کرو، سوچ میں نہ پڑے رہو، تم کیا کرو، محبوب وہ تیرے در پہ آ جائے، جاؤ کا وہ تیرے در پہ آ جائے، میرے محبوب کے در پہ چلے آؤ، میرے محبوب کے در پہ چلے آؤ، اور یہاں آ کر کیا کرو، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگو، در مصطفیٰ میں آ کر، در محبوب میں آ کر اللہ سے معافی مانگو، تو پھر کیا ہوگا، واستغفر اللہ رسول اللہ، اور اللہ کا رسول بھی تمہاری اس معافی کی تصدیق کرتے ہیں، کہتے کہ یا اللہ یہ تیرے گناہ گار بندے، یہ تیرے امتی، تیرے فرمان کے مطابق میرے در پہ آ گئے، انہیں معاف کر دے، وہ تمہاری معافی کی تصدیق کر دے، توفیق کر دے، تو کیا ہوگا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے، یعنی کہ دو باتیں، توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور رحم بھی کیا جائے گا۔
لیکن شرط کیا ہے؟ جاؤ کا در محبوب کیا ہے؟ یہ اللہ نے شرط رکھی ہے. کوئی لاکھ توبہ کرتا رہے، نوافل پڑھ کر توبہ کرتا رہے، قرآن پڑھ کر توبہ کرتا رہے، وہ جس طرح بھی سجدے ہجرت سے توبہ کرتا رہے، رات کو اٹھ کر سجدہ رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے توبہ کرتا رہے، توبہ قبول کی شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک تم میرے محبوب کے در پہ نہیں آؤ گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ نے فرما دیا یہ ہمارے قانون استجاب توبہ کے خلاف ہے کہ کوئی میرے در محبوب کے در پہ نہ آئے، میرے محبوب کو نہ مانے، میرے محبوب غلامی کا پکڑا گلے میں نہ رکھے اور کہے کہ میں بخشا جاؤں، یہ نہ ممکن ہے. ایسا ہو نہیں کہ در محبوب نہ آئے اور بخشا جائے، یہ نہ ممکن. شرط لگا دی ہے جاؤ گا کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، در محبوب پہ آ جاؤ. لولا اللہ تواب الرحیمہ، پھر تمہیں اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہو. توبہ بھی قبول ہوگی اور رحم بھی کیے جاؤ. رحم کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یہ رحم ہے کہ وہ زندگی جو گناہ میں گزری تھی، برائیوں میں گزری تھی، برباد ہو گئی تھی، اللہ رب العزت اس زندگی کو سارے کو ایجنٹ کے طور پر تمہارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یہ تو گناہ تھی لیکن اللہ سب اپنے دھن سے صدقہ مصطفیٰ بوسیلہ مصطفیٰ نیکیوں کو دل کر دے گا. اب چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع اسی طرح ہم دھیان کر دیا، لیکن میں تھوڑی بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات کھلے سمجھ میں آ جائے. کوئی نادان یہ سوچ سکتا ہے کہ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدینہ جائیں اور مدینہ جانے میں تو 2.5-3 لاکھ روپے جائے تو کیسے بھائی توبہ قبول ہوگی؟ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. جب نہیں پہنچیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. تو شرط بڑی عجیب ہے. تو ہم تو میدان میں جائیں گے، قربان جائیں. آقا نے ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیا. آقا کو پتا تھا میری بات امت آئے گی، وہ بڑی مہنگائی سے دو چار ہو جائے گی، بڑی پریشان ہوگی، مالی کمزوریاں آ جائیں گی اور وہ مجھتا کو اس طرح رسائی حاصل نہ کر سکیں گے. آقا نے فرمان آنی شان میں نوازا اور کیا قربان نے ایسا فرمان کا فرما دیا ہے، ایسا گویا کا فرما دیا ہے جو تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو کام آئے. اور اس حدیث پاک راوی کمزور نہیں ہے. کوئی یہ کہ کمزور ہے نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، بڑے محتاط راوی ہیں. انہوں نے ساری زندگی میں کم و بیش 17 حدیثیں روایت کی. بہت محتاط راوی ہیں، بہت محتاط. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں. طبرانی نے معجم صغیر میں نقل کیا ہے، معجم کبیر میں نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، بہقی نے نقل کیا ہے اور ان ساری کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دانا کھانے کی لذت میں، اس کی پاداش میں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تو وہ روتے رہے، اپنی نظر میں معافی مانگتے رہے، کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ پڑھتے رہے مگر کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی آواز نہیں آ رہا کہ اللہ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. پریشان حال ہے. سینکڑوں سال ہوتے رہے، سینکڑوں سال. ایک دن پریشان میں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے.
تمہارا موضوع نہیں ہو، کسی کا موضوع تھا، میں نے وہ آپ کا شبہ اور شک ازالہ کر دیا ہے کہ دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ ہمیں 2-2.5 لاکھ کہاں سے لائیں گے، کیسے مدینہ جائیں گے، کس طرح جا کے گئے، جاؤ پہ عمل ہوگا. تو آج یہ حدیث بتا کر ہمیں علام فرما دیا کہ میرے امتیوں تم جہاں کہیں گے. اور علیہ السلام اس وقت تھے جب ذات مصطفیٰ علیہ السلام کا